یمنی حوثیوں کا ریڈ سی پر تاحال قبضہ برقرار ہے۔ اس وقت کوئی بھی جہاز، کوئی بھی شپنگ سروس، کوئی بھی کارگو سروس اس وقت ریڈ سی سے نہیں گزر رہی۔ 12 ممالک کی شپنگ کمپنیوں نے اس ریڈ سی سے اپنی جو شپنگ سروس ہے اس کو معطل کر دی ہے۔ گزشتہ روز امریکہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ امریکہ 10 ممالک پر مشتمل ایک بحری فورس بنائے گا جو صرف ریڈ سی کا جو راستہ ہے، جو ریڈ سی کے گرد گرد جو علاقہ ہے، اس کو جو تجارتی گزرگاہ ہے اس کو محفوظ بنائے گا۔ لیکن آج اس حوالے سے یمنی حوثیوں کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ یمنی حوثیوں کے ایک سینئر رہنما کی جانب سے آج امریکہ کا جو گزشتہ روز امریکہ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی ایک بحری فوج تیار کرنے کی، اس کے جواب میں آج انہوں نے ایک اپنا بیان جاری کیا ہے۔ یمنی حوثیوں کا کہنا ہے کہ ہماری جو جنگ ہے وہ اسرائیل تک اس وقت تک مشروط ہے جب تک اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ جاری رکھے گا، جب تک اسرائیل غزہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو خوراک نہیں پہنچاتا، ادویات نہیں پہنچاتا اور ان کی جو ایک عام زندگی ہے اس کو بحال نہیں کرتا، تب تک ہماری یہ جنگ جاری رہے گی۔ یمنی حوثیوں کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ 10 یا 12 ممالک پر مشتمل بحری فورس تیار کرتا ہے اور وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف بھی لڑیں گے، یہ جو اتحاد ہے اس کے خلاف لڑیں گے۔ وہ کسی بھی طرح کے ہتھ کنڈوں، کسی بھی طرح کی بیان بازی، کسی بھی طرح کی ڈرانا دھمکانے میں وہ نہیں آئیں گے، اور ان کی جو جنگ ہے، ان کے جو مقاصد ہیں وہ اس کو پورا کریں گے اور وہ آخری دم تک حماس کے ساتھ لڑتے رہیں گے، اور جو اپنی حماس کے لیے جتنی بھی وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی قربانیاں ہمیں دینی پڑی ہم قربانیاں دیں گے۔ امریکہ کا جو نیا اتحاد بن رہا ہے یا نئے جو بحری فورس بن رہی ہے، مغربی ممالک فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور کچھ جو یورپین ممالک ہیں، وہ تو اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، وہ اس معاملے میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جو عرب ممالک ہیں جن کے بارے میں تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں ماہرین کی جانب سے کہ شاید کہ عرب ممالک اردن، قطر اور یہ ممالک شاید کہ اس جو اتحاد ہے، یہ جو بحری فورس ہے، شاید کہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ابھی یہ کیا سارا ہی ہیں، لیکن اس وقت جو ایران اور اس کے جو اتحادی گروپ ہیں وہ اس وقت بھاری پڑ رہے ہیں، جو امریکہ اور جو اس کا اتحاد ہے۔ آج مغربی ممالک کی جانب سے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کی جانب سے ایران پر الزام عائد کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایران پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ ایران جو اپنا جوہری پروگرام ہے اس میں اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے کچھ نئے میزائل تجربات کیے ہیں، کچھ نئے بیلسٹک میزائلز بنائے ہیں جو عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ جو بیلسٹک میزائلز ہیں یہ ایران نے اپنے اتحادی روس کو دیے ہیں، اور یہ میزائل روس یوکرائن جنگ میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ ایران نے کچھ ڈراؤنز بھی بنائے ہیں اور وہ بھی اس نے اپنے اتحادی روس کو دیے ہیں جو یوکرائن جنگ میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے جو معاہدے کیے ہیں یورینیم کے استعمال کے حوالے سے، ایران ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ ایران اس وقت جوہری پروگرام کو لے کر سخت ترین پابندیوں کا شکار ہے، اور ایران نے کچھ معاہدے کیے ہیں جن کے تحت ایران 60% سے زائد یورینیم کی آسودگی نہیں کر سکتا، اور ایرانی جو حکام ہیں انہوں نے اس بارے میں جو مغربی ممالک کی جانب سے جو الزام لگایا گیا اس کی انہوں نے مخالفت کی، اور انہوں نے اس کو جھوٹ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک محض پراپیگنڈا ہے مغربی ممالک کی جانب سے۔ ایران اقوام متحدہ سمیت جتنے بھی عالمی قوانین ہیں ان کی پاسداری کر رہا ہے، اور یورینیم کے استعمال کے حوالے سے جو قوانین اور جو قراردادیں ہیں ان پر پورا اتر رہا ہے۔ 60% سے کم یورینیم کی آزودگی وہ جائز ہے، وہ الاؤ ہے، تو وہ وہی کر رہا ہے، اس سے زیادہ اس نے نہیں کی، اور ایران ابھی کوئی نئے تجربات نہیں کر رہا اور کسی قسم کے کوئی نئے میزائلز اس نے نہیں بنائے۔ لیکن امریکہ اور اس کے جو مغربی اتحادی ممالک ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس معاملے کو لے کر پریشان ہے کہ
گزشتہ روز شمالی کوریا کی جانب سے بھی جو امریکہ اور جو اس کے اتحادیوں کا مخالف گروپ ہے اس نے بھی ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا تھا جس کی رینج 15,000 کلومیٹر سے زیادہ تھی، جو امریکہ کے کسی بھی حصے کو ڈیمیج کر سکتا ہے، کسی بھی حصے کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، نہ صرف امریکہ بلکہ جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس سارے سینیریو میں اس وقت جو امریکہ اور جو اس کے اتحادی ممالک ہیں وہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ان کا جو مخالف اتحادی گروپ ہے جس میں روس، چائنا، ایران، شمالی کوریا، یہ جو اتحاد ہے یہ دن بہ دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے جو اقدامات ہیں ان سے امریکہ اور جو اس کے اتحادی ہیں وہ خوفزدہ ہیں کہ اگر ایران حزب اللہ اور یمنی اوسیوں کے ذریعے ریڈ سی پر قبضہ کر سکتا ہے اور وہاں سے کسی بھی قسم کی کوئی ٹریڈ نہیں ہونے دے رہا، اور ظاہر 12 ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ایران کے پاس اس طرح کا کوئی ہتھیار آ گیا یا ایران نے کچھ نئی اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی اگر اس نے کوئی بنا لی، کچھ ایسا کر لیا، یا کوئی لانگ رینج بیلسٹک میزائل بنا لیا جس سے وہ اپنے پڑوسی جو یورپی ممالک ہیں ان کو ڈائریکٹ متاثر کر سکتا ہے، تو اس لیے جو یورپی ممالک اور جو امریکہ ہے وہ اس وقت ایران اور جو ایران کے جو اتحادی گروپ ہے اس سے ابھی خوفزدہ ہے، اور ان کے بارے میں مختلف معاملات اور مختلف چیزیں کرنے کا سوچ رہا ہے کہ عالمی سطح پر ان پر پابندیاں بھی لگائی جائے اور عالمی سطح پر ان کو کمزور سے کمزور کیا جائے۔ لیکن جو مخالف گروپ ہے امریکہ کا، ایران کا اتحادی گروپ ہے، وہ دن بہ دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔